بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں گرما گرم سماعت۔ اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس پر اعتراض اٹھا دیا، بینچ سے الگ ہونے کا مطالبہ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اٹارنی جنرل پر سخت برہمی کا اظہار، بس بہت ہو گیا، آپ بیٹھ جائیں۔ چیف جسٹس کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، ریمارکس دیے حکومت کسی جج کو اپنی مرضی سے بینچ میں نہیں بٹھا سکتی۔ سپریم کورٹ حکومت کی خواہش پر عمل درآمد کی پابند نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ کرنے میں بہت جلدی کی گئی، حکومت ہم سے مشورہ کرتی تو کوئی بہتر راستہ دکھاتے۔ 9 مئی واقعہ کا یہ فائدہ ہوا کہ عدلیہ کے خلاف بیان بازی ختم ہو گئی ہے۔ بدقسمتی سے عدلیہ کے خلاف بیان بازی روکنے کے لیے اتنے بڑے سانحے کی ضرورت پڑی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ عمران خان اور دیگر کی درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ سماعت کا مزید احوال جانیں گے اپنے نمائندے شاکر عباسی سے۔ شاکر، مزید سماعت میں کیا گفتگو ہوئی؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے جو مبینہ آڈیو لیکس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو کمیشن قائم کیا گیا تھا، اس کے خلاف جو آئینی درخواستیں تھیں اس پر چیف جسٹس کی سربراہی میں لارجر بینچ ان کی جو ہے وہ سماعتیں کر رہا ہے۔ اور آج جب سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل نے ڈائز پر آتے ہی جو ہے وہ چیف جسٹس سے یہ مکالمہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں بڑے ادب سے آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ اس لارجر بینچ سے الگ ہو جائیں، آپ یہ کیس نہ سنیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اعتراض کرنا آپ کا حق ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم قانون کے مطابق اس کیس کو سنیں گے۔ آج جب سماعت شروع ہوئی تو خاص کر کے چیف جسٹس کی طرف سے بڑی دلچسپ بات کے سامنے آیا کہ 9 مئی کے افسوسناک واقعے کو بھی انہوں نے ایک پازیٹیولی جو ہے وہ اپنے سپریم کورٹ کے حق میں اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد عدلیہ کے خلاف بیان بازی بند ہوگی اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اس چیز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انتظامی معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ کہا کہ حکومت ہمارے انتظامی معاملات اور اختیارات میں مداخلت کر رہی ہے، ہم حکومت کا احترام کرتے ہیں، عدلیہ بنیادی انسانی حقوق کی محافظ ہے اور حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو قانون سازی کر رہی ہے وہ ذرا جلد بازی میں کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اٹارنی جنرل کو کہ حکومت اگر ہم سے مشورہ کر لیتی اس کمیشن کے جو ہے وہ تشکیل میں تو ہم ان کو بہتر راستہ دکھا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ حکومت کسی بینچ کی مرضی کے مطابق جو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 184(3) کے تحت لکھا ہے کہ کم از کم 5 ججز کا بینچ اس طرح کے کیسز کو سن سکتا ہے، اگر آپ ہم سے مشورہ کرتے تو ہم آپ کو بہتر راہ دکھاتے۔ انہوں نے 9 مئی کے واقعات کا بھی کہا کہ یہ جوڈیشری کے خلاف بیان بازی ہو رہی تھی اور اس کو کسی حد تک جو ہے وہ بند ہو گیا اور ایک ڈائیورٹ ہو گئی ہے وہ بیان بازی کسی اور طرف۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اٹارنی جنرل آئے روسٹم پر تو انہوں نے جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو ساس ہیں ان کا نام لیے بغیر بھی ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں آپ کی توجہ جوڈیشل کمیشن کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کی 6 کی طرف دلانا چاہتا ہوں اور اسی کی روشنی میں آپ سے ایک بار پھر بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیونکہ آپ کے کچھ اس میں انٹرسٹ ان واقعات آڈیو لیکس میں ہے، اس لیے آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں۔ باقی جب سماعت شروع ہوئی تو اس کے بعد جو درخواست گزار ہیں ان کے وکیل آئے، شعیب شاہین، ابو زبیری کی کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں ان کی درخواست تھی تو ان کے وکیل شعیب شاہین روسٹم پر آئے، انہوں نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے خاص کر کے فون ٹیپنگ کے حوالے سے کہا کہ یہ بذات خود ایک غیر آئینی عمل ہے اور انکوائری کمیشن کے ضابطہ کار میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی کے فون اس طرح سے ٹیپ کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت انہوں نے شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ حکومت تاثر دے رہی ہے کہ فون ٹیپنگ کا عمل جو ہے وہ درست ہے اور یہ کسی طور پر بھی آئینی اور قانونی نہیں ہے۔ یہ شعیب شاہین کے جو ہے وہ دلائل تھے اور انہوں نے اپنے دلائل میں جو ہے وہ بینظیر بھٹو 1996 کا جو ایک کیس تھا بینظیر بھٹو کا فون ٹیپنگ کے حوالے سے اس کیس کا بھی حوالہ دیا جس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ وہ کیس بالکل سپریم کورٹ کی ہسٹری میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس ہے اس میں بھی کچھ اصول طے کیے گئے اور اس کیس میں حکومت کی جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے کمیشن اس میں ان اصولوں کو بھی جو ہے وہ انحراف کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کسی جج نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے تو اس کا تعین کون کرے گا۔ آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ یہ جو شعیب شاہین ہے ابو زبیری کے وکیل، جب چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ اس کا تعین کون کرے گا
کیا تھا. انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے یہ اختیار اس کو ہے کہ وہ تعین کرے گا ججز کے مس کنڈکٹ کا. آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کا اور جوڈیشل کونسل کا اختیار انکوائری کمیشن کو دے دیا گیا ہے. یہ بڑا اعتراض تھا شعیب شاہین جو درخواست گزار کے وکیل ہیں, انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا اس کے سامنے انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جو اختیار جوڈیشل کمیشن کا تھا اس کمیشن میں حکومت نے وہ اختیار جو ہے وہ اس کمیشن کو جوڈیشل کمیشن سے وہ اختیار لے کر اس کمیشن کو دے دیا گیا. ٹیلی فونک گفتگو ٹیپنگ کے حوالے سے جسٹس منیر اختر کا کہنا تھا کہ یہ غیر قانونی عمل ہے اور آرٹیکل اعتراض لگایا گیا ہے, بینچ سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا گیا. بہت شکریہ شاکر اپڈیٹ کرنے کے لیے. خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس, ٹرائل کورٹ طلبی حکم کے خلاف عمران خان کی اپیل خارج. اسلام آباد سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے کے مطابق ٹرائل کورٹ کا عمران خان کو سمن کرنے کا نوٹس غیر قانونی نہیں. اگر ضرورت ہو تو عمران خان اپنا اعتراض ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں. ٹرائل کورٹ میں طلبی نوٹس کے وقت تمام ثبوتوں کا جائزہ نہیں لیا جاتا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس, ٹرائل کورٹ طلبی حکم کے خلاف عمران خان کی اپیل خارج کر دی گئی. مزید جانیں گے محمد اویس سے. جی اویس. جی بالکل, دیکھیں ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ طلبی حکم کے خلاف عمران خان کی جو اپیل دائر کی گئی تھی اس کو خارج کر دیا ہے. فیصلے میں ٹرائل کورٹ کی سیشن عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کا عمران خان کو سمن کرنے کا نوٹس غیر قانونی نہیں. اگر ضرورت ہو تو عمران خان اپنا اعتراض ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں. عمران خان نے چلان رپورٹ کے کالم نمبر 2 کو چیلنج نہیں کیا. ٹرائل کورٹ میں طلبی نوٹس کے وقت تمام ثبوتوں کا جائزہ نہیں لیا گیا. عدالت نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ جرم ہے یا نہیں ٹرائل کورٹ کی جانب سے تفصیلی جائزے کے بعد اس کا تعین ہوگا. عمران خان نے ٹرائل کورٹ کے 1 اکتوبر کے حکم کو چیلنج کر رکھا تھا. ایک کیس میں چلان جمع کرانے کے بعد ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو طلبی کے سمن جاری کر رکھے تھے. سمن کے حوالے سے عمران خان نے سیشن کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے سمن کو سیشن کورٹ میں چیلنج کیا تھا, جسے عدالت نے مسترد کرتے ہوئے. بہت شکریہ اویس آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, عمران خان نے حکومت کا شکریہ ادا کر دیا. کہتے ہیں کہ ای سی ایل میں نام پر حکومت کا شکر گزار ہوں. ویسے میرا بیرون ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ میری وہاں کوئی جائیداد ہے نہ ہی کاروبار ہے. ملک سے باہر میرا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. اگر مجھے چھٹیاں گزارنے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ ہماری شمالی علاقہ جات کی پہاڑیاں ہیں جہاں میرا پسندیدہ مقام ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں. عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. عمران خان نے حکومت کا شکریہ ادا کر دیا. کہتے ہیں ای سی ایل میں نام پر حکومت کا شکر گزار ہوں. ویسے میرا بیرون ملک جانے کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ میری وہاں کوئی جائیداد یا کاروبار نہیں. ملک سے باہر میرا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. اگر مجھے چھٹیاں گزارنے کا موقع ملتا ہے تو وہ میری شمالی علاقہ جات کی پہاڑیاں ہیں جہاں میرا پسندیدہ مقام ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ چودھری پرویز الہی کی گرفتاری پولیس کے لیے بڑا چیلنج بن گئی. اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس کی ٹیم 17 گھنٹوں سے گھر کے باہر موجود ہے. پی ٹی آئی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ ابھی تک پولیس کے ہاتھ نہ آئے. کل شام 5 بجے سے پنجاب پولیس کی چودھری پرویز الہی کے گھر اعتراف ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. پولیس نے گھر اور اعتراف کی عمارتوں کی تلاشی بھی لی مگر گرفتاری عمل میں نہ آ سکی. پولیس نے ظہور الہی روڈ عام شہریوں کے لیے بند کر رکھا ہے. پولیس کے تازہ دم دستے بھی پہنچ گئے ہیں. تازہ ترین صورتحال جانیں گے اپنے نمائندے محسن الوی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. محسن, بتائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل, اس وقت ہم ظہور الہی روڈ کے اوپر چودھری پرویز الہی کے گھر کے باہر موجود ہیں. 17 گھنٹے سے زائد ہو گئے. پولیس کی جانب سے ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا لیکن ابھی تک چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے میں پولیس ناکام دکھائی دیتی ہے. ظہور الہی روڈ کو دونوں طرف سے رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا اور اس کے لنک جو روڈ ہیں ان کو بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی کے گھر کے آس پاس جتنی روڈ ہیں ان کو بند کیا گیا اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی کے گھر کے سامنے ظہور الہی روڈ سے کسی بھی عام شہری کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. پولیس اہلکاروں کی جانب سے 2 مرتبہ ان کے گھر کی اور ان کے گھر کے سامنے جو اسکول ہے وہاں پر سرچ آپریشن کیا گیا, تلاشی لی گئی لیکن ابھی تک چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا گیا. کل جو لوکیشن ٹریس کی جا رہی تھی پولیس حکام کی جانب سے وہ کبھی گھر کی اور کبھی اسکول کی لوکیشن آ رہی تھی جس کی وجہ سے پولیس اہلکار 2 مرتبہ ان کے گھر گئے اور پولیس کی بھی یہاں پر جو اسکول ہے اس کی بھی تلاشی لی لیکن ابھی تک ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. ابھی یہاں پر ایلیٹ جو ہے اس کی ایلیٹ پولیس کی گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں. پولیس اہلکار بڑی
तादाद में मौजूद हैं। रुकावटें खड़ी की गई हैं। आसपास के जो घर हैं वहाँ पर आने जाने वालों की सख्त निगरानी की जा रही है। ख़ासतौर पर कोई भी गाड़ी किसी भी घर से जो हमसाए हैं उनके घर से बाहर निकलती है तो उसकी चेकिंग के बाद जो है उनको जाने की इजाज़त दी जाती है। कल पुलिस एहलकारों की जानिब से एंटी करप्शन हुकाम के साथ यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। मोहसिन नकवी, बहुत शुक्रिया आपका।